اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامے کا 6واں باب طالب مولا کے حجابوں کے بیان میں ایک دو نشستیں ہوئی، تیسری نشست حلال طیب کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی پچھلی نشست میں۔ آگے بڑھتے ہوئے نیز نقل ہے کہ مہدی علیہ السلام نے تعین کو لعین فرمایا، اس کے بعد قرآن مجید کی آیت ہے اور اس کے اوپر ڈسکشن ہے۔ تو تعین جو امام نام اسلام نے اس کو لعین فرمایا، اس کے اوپر ملامت کی، مطلب ہر وہ فکسڈ انکم اس کو جو ہے فقراؤں کے واسطے صاف صاف منع ہے، مطلب مہینے کو مہینہ اس کو جو ہے پیسے آ رہے ہیں، یا ہفتے کو ہفتہ پیسے آ رہے ہیں، یا ہفتے کو ہفتہ اس کو رزق آ رہا ہے، مہینے کو مہینہ راشن آ رہا ہے، یہ تمام چیزوں پہ میں اسلام نے اس کو اس تعین کو جو فکسڈ ہے اس کو آپ نے لعین فرمایا، وہ ملامتی رزق ہے، صاف صاف منع ہے۔ اب جیسا اگزامپل کے طور پہ گھر ہے اور اس کا کرایہ آتا ہے تو اس کو فکسڈ انکم ہے، ملگی ہے اس کا کرایہ آتا ہے، پینشن آتی ہے، تو یہ قاسمین کیسے تو جائز ہونے، تو نوکری کر رہا اس کو مہینے کو منائیں گے۔ تاریخی دنیا کے واسطے تعین یہ لعین فرما گیا ہے، ملامتی ہے۔ اسلام نے اس کو کھلا منع نہیں کیا صاف صاف، لیکن جو ہے اس کے اوپر مذمت کی، اپنے بیان میں مذمت کی، بلکہ بار بار انصاف نامے میں اور دوسرے نقلیات میں ہمیں ملتا ہے تعین کو لعین فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ جب آپ کو فکسڈ انکم ہوں گی، نظر اسی پہ جائے گی، اللہ پہ نظر نہیں جائیں گی۔ فقیر کو نظر جانا ہے خدا کی ذات کے اوپر، اور اس کو مہینے کو مہینہ کہیں سے آ رہا ہے تو اس کی نظر وہیں پہ جائے گی، مہینے کو مہینہ پینشن آ رہی ہے تو نظر اسی پہ جائے گی، مہینے کو مہینہ کہیں سے کرایہ آ رہا ہے تو اسی پہ نظر جائے گی، مہینے کو مہینہ کہیں سے راشن ایگزیکٹ آ جا رہا ہے، یا ہر جمعرات کو یا ہر ہفتے کو ایسا فکسڈ جو انکم ہے، وہ اس تعلق سے اسلام نے اس کو لعین فرمایا۔ اور اس تعلق سے قرآن مجید کی آیتیں جو لکھی گئی ہے اس میں ہے سورۃ طلاق کی آیت ہے، جہاں پہ اسلام فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ خدا کا رزق یہ ہے کہ اپنے کلام میں خبر دی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ طلاق کی آیت ہے جہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی اور جو آدمی اللہ سے ڈرے گا، جو بندے خدا سے ڈرے گا تو اللہ اس کے لیے کوئی سبیل بے خودی کی پیدا کر دے، کوئی رستہ اللہ نکال دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جس کا اس کو شان و گمان نہ ہو، اور اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرے گا، ڈر کے اللہ کے واسطے قید ہو کے بیٹھے گا، اس کو عام معنی یہ ہے اس کے کہ جو فقیر ہو کے اللہ کے واسطے ڈر کر اللہ کے پرہیزگاری میں پوری متقی پرہیزگار بن کے قید ہو کے بیٹھے گا تو اللہ اس کو بے شان و گمان کہیں نہ کہیں سے اس کو رزق پہنچائے گا، بے شمار رزق پہنچائے گا جس کا کوئی حساب نہ ہوگا۔ اب اس کے آگے دیکھیے، یہ تو عام رزق کے معنوں میں ہے، لیکن آگے اس کے خاص معنی بندگی ملک الحداد رضی اللہ عنہ نے اس آیت کا معنی اس طرح فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یعنی جو اللہ سے ڈرے، تو اس تعلق سے بندگی ملک الحداد فرمانے کہ اور جو شخص خدا سے ڈرے اور تخیل سے، کہ اس قید سے کہ خدا کہ فلاں جگہ سے رزق آئے گا، گزر جائے، اس کو گمان بھی نہیں ہے، اور دنیا سے منہ پھیر لے تو ظاہر کر دے گا اس کے لیے محل خروج، کہ خودی سے خود کو بالکل باہر کر دے، اور روزی دے گا اس کو ایسی جگہ سے کہ اس کو گمان نہ ہو۔ اور جو شخص کے خدا تعالیٰ پر توکل کرے پس وہ کافی ہے، اور وہی شخص خدا تعالیٰ کی دوستی کو پہنچا ہے، یعنی خود کو خدا تک پہنچایا ہے۔ حضرت خلیفہ فکر نے اس کے معنی بیان کیے کہ اللہ سے ڈرے گا، متقی ہو جائے گا، مطلب غیر خدا سے اپنے آپ کو بچا لے گا، تو اللہ اس کے لیے اب ایک راستہ نکالے گا اپنی خودی کو چھوڑنے کا، خودی سے بے خود ہونے کا، فنا ہونے کا جو ہے اللہ راستہ نکالے گا۔ شرط یہ ہے کہ انہیں اللہ سے ڈرنا، متقی ہونا، اور ڈرنے کے معنی یہ بتائے گئے ہیں پرہیز کے کہ غیر خدا سے بچنا، انہیں غیر خدا کا خیال لینا، اللہ کے علاوہ اس کو خیال نہ، کہ انہیں جب بچے گا تو اللہ اس کو اس جگہ سے بے خودی کے راستے کھول دے گا، اس کو اس طرح سے رزق پہنچائے گا، یہاں پہ رزق میں اللہ کے تجلیات، دیدار وغیرہ وہاں سے پہنچائے گا کہ جس کا اس کو شان و گمان نہ ہوگا، اور بے حساب وہ جو ہے پہنچائے گا۔ اسی لیے آگے یہی لکھ رہے ہیں کہ یہ توکل یہ ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ پر توکل کرے بس وہ کافی ہے، اور وہی شخص خدا تعالیٰ کی دوستی کو پہنچائے، یعنی خود کو خدا تک پہنچایا ہے، انہیں جو ہے اللہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت میں اسلام نے فرمایا کہ رزق کے لیے جو توکل کیا جائے، جو نارمل جو بولتے ہیں بھائی ترقی دنیا کر لو، اب اللہ کے اوپر بھروسہ، اللہ کو کھلائے گا پلائے گا، یہ توکل سمجھتے ہیں عوام، تو میں اسلام فرما رہے ہیں کہ رزق کے لیے جو توکل کیا جائے وہ توکل نہیں، اس کو توکل ہی نہیں بولتا اسلام، کیونکہ وہ خاص امپورٹنٹ ہے بھائی دیکھیے، کیونکہ رزق کے متعلق تو خدا تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بارہا فرما دیا، ایک جگہ تو صاف ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها،
یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ وعدہ کر رہا ہے کہ اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ پر ہے رزق اس کا، یہ وعدہ خدا کا ہے۔ اب اسلام فرمانا ہے اگر اس وعدے پر ایمان رکھتا ہے تو مومن ہے، وگرنہ کافر ہے۔ کیونکہ اگر کافر تجھ سے وعدہ کرے کہ آج میں تجھ کو مہمان رکھوں گا تو اس کے وعدے پر تمام روز بھوکا رہتا ہے اور کچھ نہیں کھاتا۔ بس وعدہ خدا تعالیٰ کا ہے کہ وہ صادق الوعد ہے، انسان سچا وعدہ کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، آپ خدا پہ آپ اس معاملے میں آپ توکل کرو مت کرو، لیکن وہ تمہیں کھلانے والا ہے۔ کافروں کو کھلا رہا، بھکاروں کو کھلا رہا، کمانے والوں کو کھلا رہا، سب کو کھلا رہا انہیں، اس کے اوپر جو ایمان لاتے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ زمین پہ جو کوئی یہاں پہ کوئی قید نہیں ہے، جو کوئی جاندار ہے اللہ نے اس کے رزق کا وعدہ لے لیا ہے۔ تو اب آپ جو وعدہ ہے اس کے اوپر خالی بھروسہ رکھنا ہے آپ کو، خدا تعالیٰ کھلا۔ تو میں اسلام اصل فرمانے کے توکل کیا میں اسلام بتا رہے ہیں، اور میں اسلام نے فرمایا کہ توکل وہ ہے، اصل توکل یہ ہے امپورٹنٹ فقراؤں کے واسطے، توکل وہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے اور رات دن اس کی طلب میں رہے کہ میں کس وقت خدا کو پاؤں گا۔ یہ اصل توکل ہے کہ اللہ کا دیدار آپ کو حاصل ہوگا، دن رات اس میں مشغول ہوگا کہ خدا ملے گا۔ یہ جب توکل کریں گے تو اللہ کی ذات عطا ہوگی۔ صاحب اسلام فرمائے کہ توکل وہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے اور رات دن اس طلب میں رہے کہ میں کس وقت خدا کو پاؤں گا۔ بس رزق کے لیے تونگروں سے طمع اور ان کی تواضع نہیں کرنی چاہیے۔ امیر لوگوں سے جو ہے ہرس، ان کے سامنے ان کی تواضع، ان کے عاجزی ان کے ساری کرتے ہیں، امیر لوگوں کی عزت کرتے ہیں، یہ جو ہے ان کے سامنے جھکتے نہیں کرنی چاہیے، اور ان کے گھروں کو نہیں جانا چاہیے، اور ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا علیہ السلام نے، رسول اللہ نے فرمایا جو آدمی تونگر کی تواضع کرے، اس کے سامنے جھکے، تواضع کرے، اس کی تونگری کی وجہ سے، اس کی امیری کی وجہ سے اس کی عزت کرے، اس کے پیسے کی وجہ سے اس کی عزت کرے، تونگری کی وجہ سے عزت کرے، اور جو آدمی فقیر کی اہانت کری اس کی محتاجی کی وجہ سے۔ دو وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ ایک آدمی وہ جو تونگر مطلب پیسے والے کی عزت کر رہا، اس کے سامنے جھک رہا اس کے پیسے کی وجہ سے، اور فقیر کی اہانت کر رہا اس کی محتاجی کی وجہ سے، بے عزتی کر رہا اس کی غربت کی وجہ سے، تو آسمان اور زمین میں اس کا نام دشمن خدا، دشمن انبیاء رکھا جاتا ہے، اور اس کی کوئی حاجت پوری نہیں کی جاتی، اور اس کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ پیسے والے کی عزت اگر کوئی فقیر کر رہا ہے، تاریخ میں کر رہا ہے، خاص طور پہ کفروں کے ہستے تھے، اس کے عاجزی ان کے ساری اس کے سامنے کر رہا ہے پیسے والے، اس کے پیسے کی وجہ سے، اور کسی غریب کو جو ہے اس کی غربت کی وجہ سے اس کو حقارت سے دیکھ رہا ہے، تو صاف رسول فرمانے دیکھیے اللہ کی ہزارہ مرتبہ پناہ کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام دشمن خدا، دشمن انبیاء میں رکھا جاتا ہے، اس کی کوئی حاجت پوری نہیں کی جاتی، اس کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اور فرمایا رسول اللہ نے جو تونگروں کے گھروں میں داخل ہوا، پیسے والوں کے گھروں میں داخل ہوا تو نکلا اپنے رب پر ناخوش ہو کر، گیا امیر آدمی کے گھر میں، واپس جب نکل رہا تو انہیں اللہ سے ناراض ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام سے منقول ہے، ابراہیم علیہ السلام فرمایا جس مقام پر کہ نمرود لعین نے آپ کو بڑے فلاخن میں بٹھا کر، جو گلیر وغیرہ میں بٹھا کر آگ میں پھینک رہا تھا، آگ کی طرف پھینکوایا، ابھی ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام پہنچے اور کہا کہ کیا آپ کو مجھ سے کوئی ضرورت، کوئی مدد کروں کیا، پوچھ رہے ہیں، ہوا میں ہے، پھینک دی گیا آگ کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی تو مجھے کوئی حاجت نہیں، پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا بس اللہ سے مانگیے، اگر میرے سے نہیں مانگتے کم سے کم اللہ سے تو مدد مانگ لیجیے۔ یہ حضرت کا مشہور جو ہے قول ہے، مشہور ہے لگے خلیل، حضرت ابراہیم خلیل السلام نے فرمایا کہ حسبی سوالی علمہ محالی، یعنی اس کا میرے حال کو جاننا بس ہے سوال یہ ہے، میرے حال سے اس کا واقف ہونا میرے سوال کے لیے کافی ہے، میرا دعا کے لیے کافی ہے کہ اس کا میرے حال سے واقف ہونا، وہ میرا سوال ہی ہو گیا، میرے حال سے اس کا واقف ہونا میرے سوال کے لیے، مانگنے کے لیے کافی ہے، ختم۔ یہ توکل کی انتہا ہے۔ ایک تو جو ہے غیروں سے نہیں مانگا جا رہا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا جا رہا، اللہ سے مانگا جا رہا، یہ توکل، یہ بھی زبردست، کسی غیر کے اوپر جو ہے سوال نہیں کر رہے ہیں، کسی سے مانگ رہے ہیں، یہ سوال ہے۔ لیکن اب یہ پیغمبروں کا توکل یہ ہے کہ اب خدا سے بھی نہیں مانگ رہے ہیں، وہاں پہ یہ بول رہے ہیں کہ میرے حال سے خدا کا واقف ہونا میرے سوال کے لیے کافی ہو رہے ہیں۔ یہ کتنا ہائی لیول توکل ہے، دیکھیے کہ مقام خلیلی ہے، یہاں پہ آپ صاف فرما رہے ہیں کہ اس کا میرے حال کو جاننا بس ہے سوال کے لیے، اس کی کوئی حاجت نہیں۔ کچھ اور ہے انشاءاللہ جو ہے نیشن میں پڑھیں گے جو